بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ جدھر بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ یو اینڈ بلیس یو۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑے ہی بابرکت مہینے میں، اور یہ بڑے ہی بابرکت دن ہے، اور یہ اسپیشل ڈیز ہیں، یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کو دی فائنل سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع پہ آپ نے فرمایا۔ اس کے حوالے سے دیر آر سم پوائنٹس، کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سبق آموز ہے میرے لیے، آپ کے لیے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے۔ دیر از سو مچ وی کین لرن فرام اٹ، اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں ہم بہت امپروو کر سکتے ہیں، اور اس زندگی کو اس طرح امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے، اتنی گنجائش ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ٹائم لمیٹیڈ ہے، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ نکات جو آپ کے فائنل سرمن میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو آپ نے فرمائے، جو خطبہ فرمایا، اس میں سے جو نکات ہیں، جو پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوائنٹ نمبر 1، آپ نے فرمایا لوگوں غور سے میری بات سنو، کیا پتہ میں اگلے سال آپ کے درمیان ہوں یا نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں پر بڑی توجہ کرو، اور اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس وقت یہاں موجود نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب پر اس دن اوبلیگیٹری کر دیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی ذمہ داری تھی اگلوں کو بتائیں، اگلوں کو بتائیں، حتیٰ کہ جو بات ہمیں پتہ لگ گئی ہے، جو مجھے پتہ لگ گئی ہے، میری ذمہ داری ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ ایک اور پوائنٹ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن the 9th ذی الحج، حضور نے فرمایا جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگیاں، ان کے مال اور ان کی عزت حرمت والی ہے، اس کا احترام کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے نقصان پہنچے۔ پوائنٹ نمبر 3، حضور نے فرمایا لوگوں دوسروں کا مال امانتاً جو تمہارے پاس ہے واپس کر دو، ان تک واپس ضرور پہنچاؤ۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اینڈ آئی تھنک یہ about 15-16 پوائنٹس ہیں۔ بائی دا ٹائم ہم اینڈ پہ پہنچیں گے یو ول ریئلائز، ہمیں احساس ہو جائے گا اس چیز کا کہ جتنے یہ مسئلے مسائل ہیں، انفیکٹ ایک حوالے سے کہا جا سکتا ہے ہم ایک ایسے پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں جس کو زوال کا پیریڈ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے کتنی باتوں کو چھوڑ دی ہے۔ آج لوگ اگر کسی کی امانت رکھتے ہیں تو اسی ارادے سے امانت لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنی، اور اگر کسی کا کہیں داؤ لگ جائے، کوئی زور چل جائے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی کسی کا حق پھر واپس نہیں کرتا۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ ہر ایک بندہ اس طرح نہیں کرتا، مگر یہ چیزیں کامن ہے ہمارے معاشرے میں، وی مسٹ اون اپ ٹو اٹ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کسی کا مال امانتاً پڑا ہے تو اس کو واپس ضرور کرو۔ پوائنٹ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ہر ایک تم سے محفوظ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو تم محفوظ رہو گے۔ یعنی کہ اگر ہم دوسروں کو نقصان نہیں دیتے، شر کا باعث نہیں بنتے، دوسروں کے لیے کسی بھی حوالے سے ان کی ریپیوٹیشن سے لے کے، جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سلانڈر اور جس طرح کی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں سم ٹائمز، اگر کسی کی عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، always remember، کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، تم نے رب سے ملنا ہے، اس دن کی تیاری کرو، رب سے ملنے کے لیے اپنی تیاری کرو، اپنے نیک اعمال کر کے، کیونکہ ہر بات کا پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، حضور نے فرمایا سود کو ختم کرو، سود کو ختم کرو۔ یعنی اگر سود میں ڈیلنگ کر رہے ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
مائی بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا فائنینشیل سسٹم گلوبلی بالکل انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے. انفیکٹ پاکستان کے اندر ابھی تک 22% جو انٹرسٹ تھا اس کو 1.5% نیچے کیا گیا، مگر پھر بھی یہ 20%، 19% جو سود ہے یہ حرام ہے اور یہ ظلم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ختم کرو، یعنی معاف کر دو. پوائنٹ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں پہ حق رکھتے ہو، عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں. جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو انیکوالٹی ہے اس کی فنڈامنٹل وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، عورت اور مرد کو اپنے حقوق کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پتہ ہی نہیں ہے، اور نمبر 2، جانے میں یا انجانے میں ہم ایک دوسرے کے حق اور حقوق پورے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہوتا ہے. اور جنرلی اسپیکنگ ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. یہ آرگیومنٹ بیسس بنایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں انہیریٹنس لاز کے حوالے سے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے، حالانکہ 35 ڈفرینٹ ویز، اور آپ اس چیز کی خود بھی ریسرچ کیجئے، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے، 35 ڈفرینٹ ویز ہیں جس کے اندر عورت پراپرٹی انہیریٹ کر سکتی ہے، جن میں سے 30 ایسے یعنی زیادہ تر جو طریقے ہیں اس کے اندر عورت کو حق زیادہ مل جاتا. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور میں چاہوں گا اسی بہانے آپ اس کی ریسرچ ضرور کیجئے اینڈ لک انٹو اٹ اینڈ یو ول ریئلائز کہ جو رائٹس اسلام کے اندر ہماری اللہ کے فضل و کرم سے عورتوں کو ملتا وہ اور کوئی ٹریڈیشن نہیں دیتی. انفیکٹ اسپیشلی اس ٹائم کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، جس سے پہلے جہالت چھائی ہوئی تھی، یہ ریولوشنری پروویژنس تھیں، یہ ریولوشنائز انہوں نے انقلابی باتیں تھیں جن پہ پھر مسلمان نے عمل کیا. موونگ آن، پوائنٹ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی رکھو. ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ ذرا تھوڑا سا نرم کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری پارٹنرز ہیں، شراکت دار ہیں، تمہاری خدمت گزار رہتی ہیں. ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. ہسبینڈز کو خاص طور پر اپنی بیویوں کے حوالے سے، بیٹوں کو ماؤں کے حوالے سے، بھائیوں کو بہنوں کے حوالے سے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اگر ہم مسلمان ہیں، جو الحمدللہ ہم ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، یہ میرے پہ، آپ پہ، سب پہ لازم ہے. پوائنٹ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی زنا کے قریب مت جانا، فورنیکیشن کے قریب مت جانا. اب یہ صرف جسمانی حد تک نہیں ہے، آنکھوں کی بھی فورنیکیشن ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے. جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، شہروں میں نکل آئیں، کسی بھی بس سٹاپ پہ چلے جائیں، یا آپ کسی بازار کے قریب جائیں، بل بورڈز دیکھیں، ایسی پرووکیٹیو ایڈورٹائزمنٹ ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی شریف انسان اس کو شرم آ جاتی ہے. سو وی شوڈ پروٹیکٹ آور سیلوز. اور اگر باہر نہیں تو اسمارٹ فونز کے اندر بس ان کو آن کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی پناہ مانگی ہے، اور کوشش کیجئے کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی از گیون اس دس میسج، آپ نے کلیئرلی ہمیں وارن کیا ان چیزوں سے بچ جاؤ. یہ جو زوال کا جو وقت ہے اور یہ جو مصیبتوں میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہماری ذلت ہے. ابھی اس وقت جہاں یہ ایک اپرچونٹی ہے ٹو رائز اگین، وہاں اس کے ساتھ اپنی ریالٹی کو بھی ایکسیپٹ کریں. ہمیں اون کرنا چاہیے کہ وی آر ایٹ دا باٹم آف دا باٹم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کو، آپ کی باتوں کو سیکنڈ ڈگری پہ کر دیا. دا نیکسٹ پوائنٹ نمبر 11، آئی بیگ یو پارڈن، پوائنٹ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتوں کو غور سے سنو. اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو، اونلی ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 5 وقت کی فرض نماز پڑھو. آج آپ نکل کے سروے کر لیں، اپنے فیملی کے سب بندوں کو اکٹھے کر لیں، باہر نہ جائیں، اور سب سے پوچھ لیں کہ ہم میں سے کتنے بندے 5 وقت کے نمازی ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مان نہیں رہے دین وی ہیو نو رائٹ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ شکوہ کریں. پھر ہمارا اپنا ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو، اف یو آر ایبل ٹو پرفارم حج، جو انہی دنوں میں ہے. پوائنٹ نمبر 11، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی بنیاد پر، رنگ، نسل کی بنیاد پر
تعصب میں مت پڑھنا. ڈو ناٹ ڈسکریمنیٹ آن دا بیسس آف جینڈر, آن دا بیسس آف کلر, آن دا بیسس آف ریس. کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر. حضور نے فرمایا کوئی فوقیت حاصل نہیں. ایوری ون از ایکول, ایوری ون از ایکول, چاہے کوئی کہیں سے بھی ہے. دس از اے ریولوشنری تھنگ. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو. وی آر ایکول بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. برتری صرف تقوی والے کو حاصل ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جو پائس ہے, جو نیک ہے. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. جس کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. جس کے پاس باہر کی نیشنلٹیز ہیں ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. جس کے پاس مال, زر, کوٹھیاں, یہ چیزیں ہیں ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. کسی کو رب نے دے کے آزمایا, کسی سے رب لے کر آزمائے گا, مگر اللہ کی بارگاہ میں برتری اس کو حاصل ہے جس کے سینے کے اندر یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا, اس کے اندر اللہ کا خوف ہو, خشیت الہی ہو, the fear of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, the next point number 12, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاد رکھو تم ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے نامہ اعمال رکھا جائے گا. خیال کرو, حاضر ہونے سے پہلے خبردار ہو جاؤ. ڈو گڈ ڈیڈز, تاکہ تمہارا نامہ اعمال جب اس بارگاہ میں رکھا جائے تو شرمندہ نہ ہو. اور اگر تمہارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں, برائیاں زیادہ ہیں, تو اس دن تم شرمندہ ہو جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. He made it very clear. اب اس کو اگر ہم فلاسفائز کرتے رہیں تو یہ ہماری اپنی بدبختی ہے. It's as clear as day, black and white ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے آخری سچے نبی ہیں. There is nobody after him. حضور نے حجت الوداع میں اپنے خطبے کے اندر one of the most important points وہ یہی تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بندو یاد رکھو, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بات ادھر سن رہے ہو جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. تو یہ بات انہی سے ہم تک پہنچی ہے, ہم سے آگے تک بھی پہنچے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آئی ایم دا لاسٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یاد رکھا آپ نے فرمایا یاد رکھنا کہ کوئی نیا دین نہیں آئے گا. اسلام از اے لاسٹ اینڈ فائنل ریلیجن. اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا میری باتوں کو یاد رکھنا اور اچھی طرح سمجھ لو اور ان پہ عمل کرو, اسی میں کامیابی ہے. دا نیکسٹ پوائنٹ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. میں پھر دہرا دیتا ہوں, حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. یہی جو ٹریڈیشن ہے, یہی جو حدیث پاک ہے, اس کا ایک اور ورژن بھی ہے جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث ثقلین کہتے ہیں اس کو. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک میری سنت. مگر جو زیادہ پاپولر ہے حدیث پاک وہ یہ والی ہے جس کے اندر حضور نے فرمایا میں قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے, ان کی پیروی کرو گے, تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. there you go. یہی نجات کا ذریعہ ہے. آپ اپنا فیصلہ خود کر لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پوائنٹ نمبر 15, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تم لوگ جو موجود ہو, اس بات کو اگلے لوگوں تک ضرور پہنچانا. یعنی ہماری ذمہ داری لگ چکی ہوئی ہے, اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں. اور ایک اور بات ہے, حضور نے فرمایا یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ جائیں. کاش ہم ان میں سے ہو جائیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکہ وہ پھر اس کو سمجھ کر عمل کر سکیں. And that indeed will be our way of salvation. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ گواہ رہنا, میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. I have delivered your message. My brothers and my sisters, میرے بھائیوں میری بہنوں, ہمارے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہا, ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ
ہم جب اس بارگاہ میں پیش ہوں گے، یقیناً سب پیش ہوں گے، ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے فرمایا کہ یا اللہ تیرا پیغام میں نے سب تک پہنچا دیا، یہ پیغام آ چکا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام پر ہم اکٹھے ہو کر عمل کریں، خود بھی کریں، دوسروں کی کرنے میں مدد کریں، محبت پھیلائیں، پیار کریں، اچھے طریقے سے زندگی کو گزاریں تاکہ وی بلڈ فار دی آخرہ، تاکہ آخرت کی تیاری ہو۔ اور یہ جو دن ہے یہ بڑے خاص دن ہے، یہ نیکیوں کے دن ہے۔ جتنی نیکی کریں گے اللہ اس کو ڈبل ٹرپل کر دے گا، جتنی برائیاں کریں گے وہ بھی ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے۔ نیکی کی طرف آئیے۔ لیٹ us be the true servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Let us be the true lovers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دنوں میں، ان راتوں میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے بھی یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔